تو اپنی زندگی بدلنے کے لیے علم سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. یہ نہیں کہ مدرسے جائے تو تب عالم بنے. اپنی ضرورت کا علم سیکھنا میرے بھائیوں. ایک محنت یہ ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر بھاگا جا رہا کہ مجھے ساری زندگی چلنا پڑے میں اس سے علم حاصل کروں گا. ہیں آپ آگے گئے نا, استاد جی سوئے ہوئے اور ان کو لگی ہوئی بھوک. آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. اے بھائی روٹی دو, بھوک لگی. ایک غلام تھے ساتھ جو بعد میں نبی بنے یوشع علیہ السلام. انہوں نے کہا جی وہ تو وہیں بھول گئی. اوینا الی الصخرۃ فإنی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. جی وہ تو جہاں سوئے تھے نا وہ وہیں پانی میں زندہ ہو کے چلی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایک مچھلی تل کے ساتھ لے لو, تل لو. جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے نا وہاں وہ آدمی رہتا ہے جس کو میں نے وہ علم دیا جو تجھے نہیں دیا. اور اللہ کے بندے وہیں تو میں نے جانا تھا. فارتد علی آثارہما قصصا. اب واپس لوٹے. یہ کتنا آگے جا چکے تھے؟ 24 گھنٹے. 24 گھنٹے جا چکے. اب لگی بھوک, پھر 24 گھنٹے واپس آئے تو ہو گئے 48 گھنٹے. اب آگے مولوی صاحب سوئے ہوئے. انہوں نے کہا السلام علیکم. انہوں نے جواب ہی نہیں. انا بعرضک السلام. اگر مجھے سلام کرنے کون آ گیا؟ چادر اوپر لی ہوئی. مجھے سلام کرنے کون آ گیا؟ کیونکہ وہ تو ایسی جگہ تھی جہاں سوائے اللہ کے کوئی جانتا نہیں تھا. انہوں نے کہا کون ہو بھائی؟ کہیں میں موسیٰ ہوں. اچھا بنی اسرائیل والا. پھر چادر اتاری. کہاں بنی اسرائیل والا؟ کہ کیسے آئے ہو؟ کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. جی مجھے اپنے مدرسے میں داخل کرو, میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں. آگے انہوں نے نخرہ دکھایا. انک لن تستطیع معی صبرا. تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا. فکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا. جس بات کا تجھے پتہ نہیں میں نے کرنی ہے تو پھر وہیں پہ مجھ سے لڑائی کرے گا تو صبر تو کر نہیں سکے گا. میں نے کہا نہیں استاد جی ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. میں آپ کی پوری مانوں گا, نافرمانی نہیں کروں گا, مجھے ساتھ لے لو. میں نے کہا پھر آ جاؤ. نہ روٹی پوچھی نہ ناشتہ پوچھا. مدرسوں میں روٹی نہ ملے سبق نہیں پڑھتے لڑکے. یہاں روٹی پوچھی نہیں. فانطلقا. آؤ بھائی چلیں. پھر نبی کا علم تو بیٹھنے سے نہیں پھرنے سے آتا ہے. فانجلسا نہیں فانطلقا. آؤ بھائی. چلا لیا, نہ روٹی نہ پانی. چڑھایا کشتی پر, تختہ توڑ دیا. انہوں نے کرایہ نہیں لیا تھا, انہوں نے تختہ توڑ دیا. کہنے لگے اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. اللہ کے بندے انہوں نے کرایہ نہیں لیا, تو نے ان کا تختہ توڑ دیا, یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا الم اقل. میں نے نہیں کہا تھا تو بے صبرا ہو جائے گا. انک لن تستطیع معی صبرا. استاد جی غلطی ہو گئی, معاف کر. لا ابھی آپ تنگی نہ کریں, میں انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں. اچھا اب بولنا نہیں کا بالکل. آگے چلے. ایک لڑکا ملا, اس کو ہاتھ مارا, وہ مر گیا. اب بھولے نہیں, اب یاد تھا, لیکن اب غصہ چڑھ گیا کہ میں نبی کتاب والا شریعت والا, میرے سامنے ظلم ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. اور یہ کیا کیا تو نے؟ معصوم بچہ قتل کر دیا. آستین چڑھائی نا, تو آگے خضر علیہ السلام نے بھی آستین. الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. میں نے نہیں کہا تھا تو صبر نہیں کر سکے گا. پہلے کہا انک لن تستطیع, پھر کہا الم اقل, پھر کہا الم اقل لک. ہر دفعہ لفظ بڑھتا جا رہا ہے, اور لفظ کا بڑھنا معنی کی شدت پہ دلالت کرتا ہے, اور گھٹنا اس کی خفت پہ دلالت کرتا ہے. تو غصہ ادھر بھی بڑھ رہا, ادھر بھی بڑھ رہا. میں کہا میں نے نہیں کہا تھا. میں نے کہا اچھا استاد جی اب غلطی ہو تو مدرسے سے نکال دینا, چھٹی. ان سال تو عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. اب پھر مجھے ساتھ نہ لینا. کہا اچھا ٹھیک ہے. اب بھوک کب سے لگی ہوئی تھی؟ 48 گھنٹے تھے. اب جو پہنچے بستی میں, اب روٹی مانگ بیٹھے. انہوں نے کہا یار روٹی تو کھلاؤ. انہوں نے کہا جاؤ جاؤ, کہاں سے آ گئے؟ اس بستی کے جو لوگ تھے نا, حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا, پر ایک احسان کر گیا مسلمانوں کو. قرآن پر زیر زبر لگا گیا. اگر زیر زبر نہ ہوتا تو ہم زیر زبر دیکھ کے غلط پڑھتے ہیں, تو نہ ہوتا تو کیا ہوتا. تو اس بستی کے لوگ آئے, کہنے لگے جتنی مرضی دولت لے لو اور ابو کو عطو کر دو. فابوا ان یضیفوہما. بستی والوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا. اور اگر ہو جائے اتو ان یضیفوہما تو مطلب وہ بستی والوں نے کھانا کھلایا. تو حجاج کہنے لگا تم نے یہ تورات سمجھا تھا, جو مرضی نکال دو, جو مرضی رکھ لو. وہ یہ اللہ کا قرآن ہے, حجاج کی کیا مجال کے ایک زیر زبر بھی اوپر کر دے. جب باہر نکلے تو دیوار گر رہی تھی.
تو خضر علیہ السلام نے ہاتھ مارا، وہ دیوار سیدھی ہو گئی. سر کہنے لگے خدا کے بندے، انہوں نے روٹی نہیں کھلائی تو ان کی دیواریں ٹھیک کرتا تھا. اب عیدے کے پیسے لے لیتا، ہم روٹی کھا لیتے. کہنے کہ ہاں لا فراق بینی و بینک، چل تو اور تیرا راستہ اور میرا اور. اس میں ایک بات یاد رکھو، اگر ادب نہیں ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام جیسا کلیم بھی علم نہیں لے سکا. اگر استاد کا ادب نہیں ہوگا، اگر علماء کا ادب نہیں ہوگا تو اللہ علم سے محروم کر دے. وہ عالم اچھا ہے یا برا یہ تو اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے. ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کا اکرام کریں اس کے علم کی وجہ سے. وہ بے عمل ہے با عمل ہے یہ ہماری بحث نہیں، یہ وہ جانے اور اس کا رب جانے. ہمارے ذمہ اس کا اکرام اس کے علم کی وجہ سے. تو موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر خضر علیہ السلام سے علم نہ لے سکا کہ ان کا ادب نہ ہو سکا. کہنے کا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے کیوں کیا. کشتی اس لیے توڑی کہ غریب لوگ تھے، بادشاہ پکڑ رہا تھا. بچہ اس لیے قتل کیا کہ اگر اپنے ایک بیٹی دے گا. یہ دیوار اس لیے ٹھیک کی کہ اس کے نیچے یتیموں کا مال تھا. جب جدا ہونے لگے کہنے لگے ایک بات تو بتاؤ، مجھے تو نے ڈانٹا کہ کشتی توڑ دی، ڈوبونے لگا تھا. جب تیری ماں نے تجھے دریا میں ڈالا تھا تو اس کو ڈوبنے کا ڈر کوئی نہیں تھا. جیسے وہ اللہ کا حکم تھا یہ بھی اللہ کا حکم تھا. میرے تو پیچھے پڑ گیا کہ بچہ قتل کر دیا. جب تو نے مصری کو قتل کر دیا تھا اور پھر بھاگا تھا مصر چھوڑ کے، اس وقت کیا ہوا تھا؟ وہ بھی اللہ کا امر تھا، یہ بھی اللہ کا امر ہے. مجھے تو نے کہا کہ تو نے مفت میں دیوار ٹھیک کر دی، پیسے نہ لیے، اور تو نے جو شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو مفت پانی پلا دیا تھا اور ان سے پیسے نہیں لیے تھے بلکہ وہ دیوار کے پیچھے بیٹھ گیا تھا کہ اللہ روٹی تو ہی کھلائے گا. تو اس وقت کیا تھا؟ وہ بھی اللہ کا امر تھا، یہ بھی اللہ کا امر ہے. ہمارے اندر علم کا شوق کوئی نہیں. سکولوں کے پڑھانے میں چکر، ڈاکٹر بنانے کے شوق، انجینئر بنانے کے شوق، تاجر بنانے. اب ٹھیک ہے یہ ہمارے شعبے ہیں، ہم نے ڈاکٹر بھی بنانے ہیں، انجینئر بھی بنانے ہیں، تاجر بھی بنانے ہیں، سپاہی بھی بنانے ہیں، جرنیل بھی بنانے ہیں، اور محمدی پہلے بنانے ہیں. انہیں پتہ تو ہو میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ علم سیکھو میرے بھائیوں. اگر جاہل مر گئے تو 2 ٹکے کے نہیں ہوں گے اللہ کی بارگاہ. جس کو نماز کے فرائض کا پتہ نہ ہو یہ حال ہو، وضو کے فرائض کا پتہ نہ ہو، استنجے کے طہارت کا پتہ نہ ہو، غسل کا پتہ نہ ہو، تو باقی دین کا اسے کیا پتہ ہو. اس لیے بھائیو علم کی یہ محنت، اس کے ساتھ قرآن اور ذکر کی محنت ہے کہ قرآن کے ساتھ جی لگاؤ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ جی لگاؤ. عبداللہ ابن مسعود کی ایک بات سناتا ہوں. اطلب قلبک عند 3 مواطن، 3 جگہ میں دل کو دیکھو. عند سماع القرآن، دیکھو تمہارا قرآن میں دل لگتا ہے کہ نہیں. فی مجالس الذکر، اللہ کے ذکر کی مجلس میں دیکھو تمہارا دل لگتا ہے کہ نہیں. فی اوقات الخلوہ، اکیلے بیٹھ جاؤ اکیلے، پھر دیکھو تمہارا دل اللہ کو یاد کرتا ہے کہ نہیں. اگر فإن لم تجدہ فی هذه المواطن، اگر تیرا دل نہ قرآن میں لگے، نہ ذکر میں لگے، نہ تنہائی میں اللہ کی طرف لگے، تو فصل اللہ ان یمن علیک بقلب فإنہ لا قلب لک، تو اللہ سے مانگ اللہ تجھے دل دے، تیرا دل مر گیا. کام سب مردہ ہیں الا ماشاء اللہ. بھائی دل زندہ کرو. یہاں درد ہونا تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، چاہے ویسے ہی درد ہو، ری کا درد ہو، پٹھوں کا درد، بھاگتا میرا دل دیکھنا ذرا. وہ دل مر گیا. اللہ کے نبی کے علم کے مطابق جس دل کو قرآن کا شوق نہیں، ذکر کا شوق نہیں، اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کا شوق نہیں، وہ مر گیا، قصہ تمام ہو گیا. لہذا یہ محنت کرو کہ اللہ کے ذکر سے جی لگ جائے، ایسا زبان کا ورد بن جائے. ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا، بڑے محدث ہیں، مر رہے، بے ہوش پڑے ہوئے. 3 بڑے محدث، محمد بن سلم، منذر بن شاذان، ابو حاتم، تینوں بیٹھے ہوئے کہ استاد جی کو کلمہ کیسے پڑھائیں، ہوش پورا نہیں ہے. اب ایک سبحان اللہ انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا. حدیث پاک من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری وہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. یہ حدیث ہے. تو محمد بن سلمہ نے اس حدیث کی سند کہتے ہیں وہ استاد جو حضور تک پہنچتے ہیں وہ پڑھی. حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب. مجھے ضحاک نے بتایا، اسے ابو عاصم نے بتایا، اور اسے عبد الحمید نے بتایا، اسے صالح نے بتایا، اور آگے چپ ہو گئے، آگے نہیں بولے. تو محمد بن حاتم بولے
اب وہ بولے اب انہوں نے اپنی سند سے حدیث پڑھی. حدثنی بندار، مجھے بندار نے بتایا، عن ابی عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب. آگے سلسلہ ایک ہے اور وہ بھی چپ ہو گئے. اب یہ جو تھے نا ساری زندگی حدیث پڑھائی، زبان کا ورد بن گیا، دل دماغ میں اتر گیا ذکر الہی. اب بے ہوش تھے، کانوں میں آواز گئی، لاشعور سے ٹکرائی، لاشعور سے شعور میں آئی، بے ہوشی میں زبان جاری ہو گئی. حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر. اب یہ ابو زرع بول رہے، مر رہے، بے ہوشی میں ہیں. عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب. پہلے دو یہاں چپ ہو گئے، یہ آگے جا رہے ہیں. عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی عن معاذ ابن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اور اس کے ساتھ ہی جان نکل گئی. کلمہ بھی پڑھا، ذکر بھی کیا، علم بھی پڑھایا اور موت لیا. ایسا ذکر کا عادی بنا لو کہ میرے بھائیوں زبان پہ کلمہ پھسلتا چلا جائے. گالی گلوچ کا عادی مت بناؤ. جب امت گالیاں نکالتی ہے اللہ کی نظروں سے گر جاتی. چوتھی محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ اپنے اخلاق سنوارو بھائی. مسلمان اخلاق کے مجموعہ کا نام ہے. مسلمان بد اخلاق کو نہیں کہتے، بد اخلاقی کا اور اسلام کا کوئی جوڑ نہیں. جو سلام کرے اسے سلام کرو، یہ کوئی اخلاق نہیں. جو پوچھے اس کو پوچھو، یہ کوئی اخلاق نہیں. جو دے اس کو دو، یہ کوئی اخلاق نہیں. ہمارے نبی نے اخلاق کی 3 بنیادیں بتائیں. تصل من قطعک، توڑنے والے سے جوڑو. تعطی من حرمک، نہ دینے والے کو دو. تعفو عن من ظلمک، جو ظلم کرے معاف کر. اور بدلہ اللہ سے لے لو. اللہ کے نبی نے کہا میری ضمانت لے لو. اس سے بڑی ضمانت کیا ہوگی؟ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میری ضمانت لے لو، تم اخلاق ٹھیک کر لو، جنت الفردوس میں مجھ سے گھر لینا. اور جس کی ضمانت اللہ کا رسول دے اس کو اللہ بھی رد نہیں کرے گا. اپنے فضل سے اللہ اس کو رد نہیں کرے گا. الضعیف کا میں ذمہ دار ہوں. کیا اخلاق بناؤ. اخلاق کیا ہے؟ توڑنے والے سے جوڑو، نہ دینے والے کو دو، ظلم کرنے والے کو معاف کرو، برے کرنے والے سے اچھے بن کے چلو. یہ اخلاق کی بنیاد ہے. اس پر جنت الفردوس کا وعدہ ہے. ہمارے اخلاق غلط ہیں کہ جو پوچھے اس کو پوچھو، جو نہ پوچھے نہ پوچھو، چاہے سگا بھائی کیوں نہ. جو سلام کرے اسے سلام کرو، جو سلام نہ کرے اسے نہ کرو. یہ بہت بڑی گراوٹ. ایک دفعہ امام حسین اور امام حسن میں لڑائی ہو گئی، تو میں تکرار ہو گئی، انسان ہی تھے. تو لوگوں نے حضرت امام حسین سے کہا تو چھوٹا ہے وہ بڑے ہیں، تو جا کے معافی مانگ. کہنے کہ واللہ مجھے معافی مانگنے میں کوئی شرم نہیں، لیکن مجھے ایک خیال آتا ہے جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے نا اس کا جنت میں درجہ بڑا ہو جاتا ہے. تو میرا جی نہیں چاہتا کہ جنت میں میرا مقام میرے بھائی سے اوپر ہو، میرا بڑا بھائی نیچے ہو، میں اوپر ہوں. میرا یہ جی نہیں چاہتا. میں وہ مقام اپنے بھائی کو ہی دینا چاہتا ہوں. جب امام حسن رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو وہ وہیں سے بھاگے ہوئے آئے اور آ کر ان کو گلے لگایا، پیار کیا اور معافی مانگی. تعفو عن تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک. امام زین العابدین کو ایک آدمی گالیاں نکالنے لگا، وہ ادھر منہ کر کے بیٹھا. وہ بھی کوئی پنجابی ہوگا. انہوں نے کہا تینوں آنکھ رہے ہیں، تینوں مطلب اب تو بھی تو کچھ ایاک اعنی، تجھے گالیاں نکال رہا ہوں. انہوں نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے، میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں کہ میری زبان گندی نہ ہو، تیری تو ہوگی میری نہ ہو. تو ایک دم پہنچوں ہونے لگا. کہ واقعی آل بیت کے یہی اخلاق ہونے چاہیے، آل رسول کے یہی اخلاق ہونے چاہیے. یہ ہر انسان کے لیے یہ اخلاق اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے اخلاق بناؤ. یہ لوگ جنت الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. جن کو خوشخبری مل گئی وہ تو یوں ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے ہیں. تو بھائیوں معاف کرنے کا معاشرہ قائم کرو. ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، اللہ کے واسطے اس سے توبہ کرو. یہ انتقامی عدالتوں میں جا رہے ہیں. عدالتوں میں کس کو عدل ملا؟ جو جھوٹ پہ عدالتیں چل رہی. کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک وکیل کو پتہ ہے کہ یہ قاتل ہے، پھر اس سے پیسے لے کر اس کا مقدمہ لڑ رہا. زمین نہیں پھٹتی، آسمان نہیں ٹوٹتا کہ ایک ظالم کے لیے ایک آدمی دفاع کر رہا ہے. پتہ ہے کہ یہ آدمی زمین دبا کے آیا بیٹھا ہے، پھر اس کی طرف سے مقدمہ لڑ رہا ہے. ان عدالتوں میں مت جاؤ، اللہ پہ چھوڑ دو.
ان میں ظلم کے سوا کچھ نہیں ہے. جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو عمارتوں میں عدالت نہیں ہوتی، عدالت دل سے اٹھتی ہے. آج دل اندھے ہیں. جب کسی قوم میں عدل مٹتا ہے تو وہ قوم اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتی ہے. اور انسانی قانون بھی کبھی عدل دے سکتا ہے، انسانی قانون سے بھی کبھی انصاف مل سکتا ہے. اللہ کا قانون ہے جو کامل اکمل ہے. لہذا عدالتوں میں نہ جاؤ، آپس میں صلح صفائی سے کوئی بات طے کر لو. ان میں سوائے ظلم کے کچھ نہیں ملے گا، بات بڑھتی جائے گی. اللہ پہ چھوڑ دو. دبا لیا ہے نا تو کیا مرے گا نہیں؟ تو مرے گا نہیں، کہاں لے جائے گا؟ سب کچھ لوٹ لیا. اچھا بھائی لوٹ لیا تو نہیں مرے گا. میرا جو لٹ گیا اور وہ سب کچھ لے گیا تو کب تک لے کے جائے گا؟ کتنا لے کے جائے گا؟ ایک بالشت زمین جس کی دبا لی اور مر گیا، واپس نہ کی، تو 7 زمینوں کا توق بنا کے اللہ گلے میں ڈال دے گا. کھڑا ہو جا، تیری نماز آج تجھے نہیں چھڑائے گی، تیرا حج تجھے نہیں چھڑائے گا. یہ بالشت زمین واپس کر. اب کہاں سے واپس کرے؟ وہ تو دنیا میں تھی. معاف کرنا سیکھو، اللہ کے واسطے معاف کرنا سیکھو. فاعفو واصفحوا. دنیا میں جنت کا مزہ آ جائے گا اگر معاف کرنے کی عادت پڑ گئی. اس لیے اپنے اخلاق بناؤ اللہ کے واسطے. کیا بتاؤں مسلمان کیسے تھے. جب بنو امیہ کا زوال آیا اور بنو عباس حکمران ہو گئے تو وہ ان کو چن چن کے قتل کر رہے. تو سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا ابراہیم وہ بھاگا، عراق کا گورنر تھا کوفے میں. تو اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے. تو ایک راستے سے گزر رہا تھا تو سامنے ایک نوجوان بڑا خوبصورت 20-25 گھوڑ سوار اس کے ساتھ. اس بیٹا میں خائف ہوں، مجھے امن چاہیے. ان کا چچا آ جائیں، میں آپ کو امن دیتا ہوں. وہیں اپنا ان کو گھر لے گیا، ایک خادم ان کے لیے مقرر کر دیا. صبح وہ نوجوان نکلتا ہتھیار سجا کے 20-25 اپنے غلاموں کو لے کر شام کو واپس آتا. 8 دن گزر گئے تو یہ ابراہیم کہنے لگے بیٹا تو صبح نکلتا ہے شام کو آتا ہے ہتھیار لے کے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے چچا مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے باپ کا ہلاک کر ڈالو تمہارے خالق کے نزدیک. کاش میں نکلتا ہوں کہ ملے تو اس کو قتل کر کے اپنے باپ کا بدلہ برابر کروں. کہنے لگے تیرے باپ کا قاتل کون ہے؟ کہنے لگا ابراہیم بن سلیمان، یہی جس کو پناہ دی. تو کہنے لگے ابراہیم بن سلیمان کہ میرا دل بھر آیا تو اس بچے کے اخلاق نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں اپنے آپ کو چھپا نہ سکا. تو میں نے کہا بیٹا پھر تیرا کام آسان ہو گیا، تیرا مجرم تیرے سامنے ہے، بدلہ لے لے. تو اس کے ہونٹوں پہ غمگین سی مسکراہٹ آئی. کہنے کا چچا اکیلے رہتے رہتے معلوم ہوتا ہے دل گھبرا گیا، خودکشی کرنا چاہتے ہو؟ کہ نہیں میرا بیٹا، میں تیرے اخلاق سے متاثر ہوا ہوں. میں ہی ابراہیم بن سلیمان ہوں اور میں نے تیرے باپ کو قتل کروایا تھا عراق کی گورنری میں. تو اٹھ اپنا کام کر. تو وہ غصے سے کانپنے لگا، ایک دم کھڑا ہوا، تلوار پہ ہاتھ رکھا اور اندر جنگ شروع ہو گئی. اندر کا غصہ کہے انتقام لو اور دین کہے اخلاق کہے کہ تو امن دے چکا ہے معاف کرو، کانپ رہا. اسی طرح کھڑے پسینہ پسینہ ہو گیا. وہ اندر کی لڑائی ہو رہی، آخر ایمان کو فتح ہوئی اور وہ چپ کر کے بیٹھ گیا. کہنے لگا چچا تو اور میرا باپ ان قریب ایک بڑے بادشاہ کی عدالت میں پہنچو گے جہاں وہ خود تم سے نمٹ لے گا. میں تمہیں پناہ دے چکا ہوں، اب میرا ہاتھ تجھ پہ نہیں اٹھ سکتا. یہ اخلاق. اور سنو، یہ تو مسلمان ہے. اندلس کے قاضی کے دروازے پہ دستک ہوئی، انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک عیسائی نوجوان، حضرت مجھے پناہ چاہیے، لوگ میرے پیچھے ہیں. انہوں نے کہا آ جاؤ بیٹا تمہیں پناہ ہے. اس کو اندر کمرے میں لے. تھوڑی دیر گزری، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو نوجوان اکیلا اکلوتا بیٹا اس کی لاش لے کے لوگ آ رہے ہیں. تو کانپ گئے، کیا ہوا؟ کہا جی ایک عیسائی نے ان کو قتل کر دیا ہے، یہیں کہیں چھپ گیا ہے، ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں لیکن ہمیں مل نہیں رہا. اچھا چلو اس کی تجہیز و تقسیم کا انتظام کیا جائے. سب سے فارغ ہو کر جب رات آدھی گزر گئی تو اس کے دروازے پہ دستک. اس نے جو اندر سے کنڈی کھولی تو ایک ہاتھ میں توشہ دان، اس میں روٹی، ایک ہاتھ میں تھیلی، اس میں پیسے. فرمایا بیٹا تمہیں پتا ہے تو نے آج کس کو قتل کیا ہے؟
کہا جی نہیں. کہا جس گھر میں تو نے پناہ لی ہے نا تو نے اسی گھر کے چراغ کو بجھایا، لیکن میں تمہیں امن دے چکا ہوں، اور مسلمان جب امن دیتا ہے تو ہاتھ نہیں اٹھاتا. یہ پیسے ہیں، یہ روٹی ہے، یہاں سے نکل جا، آگے کہیں پکڑا جائے تو میں بری ہو سکتا ہوں. تو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اپنے اخلاق، اپنے جھگڑے ختم کرو، اللہ کے سامنے رکھ دو، نمازیں پڑھ پڑھ کر اللہ سے مانگو، مخلوق سے ہوٹ سی لو. یا تو اللہ دنیا میں دلوا دے گا یا پھر آخرت تو ہے ہی ہے. اور یاد رکھنا، کبھی ظالم نہیں پنپ کے دیا، ہمیشہ ظالم کی جڑ اکھڑی ہے. نسلیں اللہ نے مٹا دی، نسلیں. بنو امیہ نے ظلم کیا، آج بنو امیہ کا ایک فرد عرب میں نظر نہیں آتا، بنو امیہ کی ساری نسل ختم ہو، ایک فرد نظر نہیں آتا بنو امیہ کا. پھر وہ عرب ملکوں میں. اور بھائی پانچویں چیز محنت اس بات کی ہے کہ ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرو، مخلوق سے کچھ نہ چاہو. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم کچھ نہیں چاہتے، نہ آہ نہ واہ، کچھ نہیں، اللہ تو راضی ہو جا بس. سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کہتے تھے، تقریر کروں تو کہتے ہو واہ شاہ جی، جیل میں جاؤں تو کہتے ہو آہ شاہ جی، ووٹ مانگوں تو کہتے ہو نا شاہ جی، کسی آہ واہ میں ہو گئے تب شاہ جی. تو نہ ہمیں آہ چاہیے نہ واہ چاہیے، ہمیں تو اللہ ہی چاہیے. نماز پڑھنی ہو تو اللہ مطلوب ہے، تبلیغ میں گئے تو اللہ مطلوب ہے، ذکر کیا تو اللہ مطلوب ہے، سخاوت کی ہے تو اللہ مطلوب ہے، تہجد پڑھی ہے تو اللہ مطلوب ہے، صدقہ کیا تو اللہ مطلوب ہے، اخلاق ہے تو اللہ مطلوب ہے، ذکر حج ہے تو اللہ مطلوب ہے. ہر نیکی کے کام میں یا اللہ تو راضی ہو بس، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ایک محنت اس بات کی ہے. اور آخری چیز اس بات کی ہے کہ ہم ایک سبق بھول گئے، صدیاں ہوئی، مدت ہوئی، صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں. پنجرے میں پڑے پڑے پر ایسے بیکار ہو گئے کہ باہر نکلا تو اڑ نہیں سکتا. اڑنے کی طاقت ہے تو راستہ چمن کا یاد نہیں کہ میں کس چمن کا پنچھی ہوں. دکانوں کے گھروں کے پنجروں نے ایسا باندھا کہ ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم تبلیغ کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم دعوت اللہ کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے دنیا میں بھیجے گئے. سوائے کمانے کے کوئی غم ہی نہ رہا. یہ بھولا سبق کہ یہ مسلمان کا مرد، عورت، بچی، بچہ، بوڑھی، بوڑھا پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کی استعداد رکھتا ہے. ہر مسلمان اسلام پھیلانا اپنا کام سمجھے کہ دنیا میں دین پھیلانا میرے ذمہ ہے، میں اسلام پھیلانے کا ذمہ دار ہوں. تبلیغی جماعت کی وجہ سے تبلیغ میرے ذمہ نہیں ہے، ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ میرے ذمہ ہے. میں اپنے نبی کو آخری مانتا ہوں. ایک آدمی اللہ کے رسول کو رسول مانے، آخری نہ مانے تو کافر ہو جائے. بے شک اور کوئی جھوٹے نبی کا اقرار نہ کرے. کسی نبوت کی کسی نبی کو نبی نہیں مانتا، صرف آپ کو نبی مانتا ہے، لیکن آپ کو آخری نہیں کہتا تو کافر ہے. تو آخری نبی ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھو ہمارے کلمے کے 4 حصے ہیں، 3 ظاہر ہیں، 1 باطن ہے. 3 ظاہر ہیں، 1 مخفی ہے. 3 جسم کی طرح ہے، 4تھا روح کی طرح ہے. جیسے میں 2 ہوں، ایک میں ہوں، ایک میری روح ہے. جسم نظر آ رہا، روح اندر ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ظاہر ہے. لا نبی بعدہ، یہ 4تھا حصہ کلمے کے مفہوم میں ہے، لفظوں میں نہیں، مفہوم میں شامل ہے. جسم نے روح کی طرح، جسم سے روح نکلے، جسم بیکار. کلمے سے لا نبی بعدہ نکلے، کلمہ بیکار. لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. لا الہ کا تقاضا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، لہذا مخلوق کے سامنے مت جھکو. الا اللہ کا تقاضا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، لہذا اللہ کے سامنے جھکو. محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لہذا محمدی بنو. لا نبی بعدہ کا تقاضا ہے کہ تبلیغ کرو. رائمنڈ والوں کا تقاضا نہیں ہے، تبلیغی جماعت کا تقاضا نہیں ہے کہ یہ آ جاتے ہیں آپ کو کہتے ہیں چلے لگاؤ. یہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ میرے دین کو پھیلاؤ. پھیلانے کے لیے وقت مانگتے ہیں، یہ وقت کی ترتیب ہے. چلا 4 مہینے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، نہیں تو سارے مدرسے بدعت ہو جائیں گے. سیکھنے کے لیے ہے، علم سیکھنے کے لیے مدرسے بنے، علم سیکھنے کے لیے کتابیں بنی، علم سیکھنے کے لیے کتابیں چھاپی گئیں.
حضور کے زمانے میں تو کتابیں نہیں چھاپی گئی، حضور کے زمانے میں تو مدرسے کوئی نہیں تھے. پہلا مدرسہ 357 ہجری میں نہیں، 304 ہجری میں. 357 میں ایک اور واقعہ ہوا ہے. 304 ہجری میں پہلا مدرسہ مصر میں بنایا گیا. اور اللہ اس کا بھلا کرے جس نے بنایا. اگر مدرسے نہ بنتے تو دنیا سے علم مٹ جاتا. یہ علم کو بچانے کے لیے تھے. چلا 4 مہینے، یہ کوئی دین میں اضافہ کوئی نہیں، یہ دین سیکھنے کے لیے. جیسے ہم نے 8 سال پڑھا، کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے 8 سال پڑھو تو عالم بن جاتا ہے؟ کوئی نہیں. یہ ایک نظم ہے، ایک نظام ہے. چلا 4 مہینے ایک نظام ہے. بھائی دین سیکھنا ہے، دین کو پھیلانا ہے، کچھ وقت تو لگے گا. بھائی 4 مہینے لگا ہے، چلا لگا، اس کی ایک ترتیب بنائی گئی ہے. باقی چلا تو ثابت ہے. موسیٰ علیہ السلام سے چلا لگوایا کوہ طور پر، تب تورات عطا فرمائی. جو 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے اس کو 2 پروانے ملتے ہیں. جو 40 دن اللہ کے لیے خالص کر دے تو اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. تبلیغی جماعت والے ذمے نہیں لگا رہے. ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ ذمے لگ رہی ہے. کہاں لگی؟ مینا کی وادی میں. کیسے لگی؟ نبوت کا 11واں سال ہے اور آپ کی کوئی سننے والا نہیں ہے. آپ کو مدینے کے 6 آدمی ملتے ہیں: عبداللہ بن رواحہ، ابو الحیثم بن تیہان، سعد بن الربیع، اسد بن زرارہ، عبادہ بن صامت، نعمان بن حارثہ. آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، یہ مسلمان ہو جاتے ہیں. ان کی خوشی میں آپ نے سال پورا گزارا. 12واں سال نبوت کا آیا اور جولائی میں حج ہے. مدینے سے 12 آدمی آئے. 5 یہ، ان میں ایک نہیں آئے، 7 اور آئے. 12 ہوئے انہوں نے بیعت کی. پھر غار کو صاف کیا، اپنی پگڑی سے سوراخ بند کیے، پھر کرتا اتار کے پھاڑ کے سوراخ بند کیے. پھر آپ کو دعوت دیا، اندر آئے. جب اندھیرا چھٹا تو آپ نے دیکھا ابو بکر کا کرتا کوئی نہیں. کہا ابو بکر تیرا کرتا کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سوراخ بند کیے. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور جنت میں میرا ساتھی بنا دے. اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی بھیجی، ہم راضی ہیں اور جنت میں آپ کے ساتھی بناتے ہیں. 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات، 3 راتیں 2 دن رہے. یکم ربیع الاول کو نکلے، 8 ربیع الاول کو قباء میں پہنچے. 14 دن قیام فرمایا اور جمعے کے دن 500 مدینے والوں کے ساتھ مدینے کو چلے. بنو سالم کے محلے میں جمعے کی نماز پڑھائی اور سنیت الوداع سے عصر کے قریب آپ مدینے میں داخل ہوئے. 10 برس پھر آپ نے محنت فرمائی ہے، جس میں قتال بھی ہوا، جہاد بھی ہوا، امر بالمعروف بھی ہوا، نہی عن المنکر بھی ہوا. سارے احکام وہاں نازل ہوئے. پھر آپ نے حج کا اعلان کیا. آپ نے 24 ذو الحج کو ہفتے نماز پڑھی ہے اور آپ ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے اور وہاں ذوالحلیفہ میں قیام فرمایا. 12,000 مرد عورت آپ کے ساتھ ہیں. اور جب آپ مکے میں پہنچے تو 1,24,000 ہو چکے ہیں. آپ عمرے کے لیے باب بنی شیبہ سے بیت اللہ میں داخل ہوئے. آپ نے طواف کیا، پھر سعی کی، پھر وادی ابتہ میں جا کے قیام فرمایا 4 دن. پھر اس کے بعد آپ مینا میں گئے جمعرات کو، عرفات میں گئے جمعے کو. جمعے کا حج تھا اور خطبہ دیتے ہوئے یہ آیت آئی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. ہم نے دین مکمل کر دیا، اسلام مکمل کر دیا. پھر آپ شام کو نکلے، مزدلفہ میں آئے. مزدلفہ سے مینا میں آئے اور آ کر کنکریاں ماری. حضرت بلال نے چادر سے سایہ کیا، حضرت اسامہ نے اونٹنی کو پکڑا. پھر آپ واپس ہوئے اور آپ نے 63 اونٹ کی قربانی دی. 37 کی حضرت علی نے دی اور 63 کی آپ نے دی. پھر آپ نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. سر کے بال منڈوانے کے لیے سیدھے طرف کے بال منڈوائے. کہا یہ میرے صحابہ میں تقسیم کر دو. تو وہ بال تفرقاً سب میں بانٹ دیے گئے. پھر الٹی طرف کے بال منڈوائے. کہا یہ سارے تجھے ہدیہ. وہ سارے بال ابو طلحہ کو عطا فرمائے، آدھے سر کے صحابہ کو، آدھے سر کے ابو طلحہ کو. اس کے بعد آپ نے یہاں خطبہ دیا اور اس میں اعلان فرمایا: فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. میرے بعد تبلیغ کرنا تمہارے ذمہ ہو گیا. تو تبلیغ کا کام تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہمارے ذمے نہیں. یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں، نہ ان کی وجہ سے ہے، نہ ان کی وجہ سے نہیں. ہمارے لیے تبلیغ والے نمونہ نہیں ہیں. یاد رکھنا، ایک بات عرض کر دوں، نماز کے لیے نمازی نمونہ نہیں. ہم کسی نمازی کی بد عملی کو دیکھ کے کبھی نماز چھوڑتے ہیں؟ کوئی نمازی بتا دے کہ میں نے فلاں نمازی کو دیکھا وہ رشوت دیتا تھا لہذا میں نے نماز چھوڑ دی. کیوں؟
اسے پتا ہے نماز حکم الہی ہے اور نمازی ایک بشر ہے، غلطی بھی کر سکتا ہے. کسی روزے دار کی برائی کی وجہ سے روزہ چھوڑا؟ کیوں؟ کبھی روزہ حکم الہی ہے. کسی حاجی کی برائی کی وجہ سے کوئی حج چھوڑتا ہے؟ تو کسی تبلیغ والے کی برائی کی وجہ سے تبلیغ کیوں چھوڑ دیں؟ اگر تو تبلیغ رائمنڈ کی وجہ سے ہے اور میری وجہ سے ہے، پھر میری برائی کی وجہ سے تبلیغ چھوڑ دیں. اور اگر تبلیغ اللہ کا حکم اور نبی کا حکم ہے تو پھر میں برا ہوں پھر بھی کرنی پڑے گی، میں اچھا ہوں پھر بھی کرنی پڑے گی، میں با عمل ہوں پھر بھی کرنا پڑے گا، میں بے عمل ہوں پھر بھی کرنا پڑے گا. حکم کا معیار افراد نہیں ہے. نماز کی پرکھ نمازی نہیں، نماز کی پرکھ قرآن حدیث ہے. اگر اللہ نے کہہ دیا، رسول نے کہہ دیا، کرنا ہے. تبلیغ کے لیے تبلیغ والا معیار نہیں ہے. یہ تبلیغ میں چلے لگا کے بھی کیا کرتے ہیں، ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ؟ کیا کہتے ہیں ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ؟ چلو بھائی وہ تو ایسا کرتا ہے، آپ ٹھیک کریں. جیسے کہتے ہیں ایسی نماز کا کیا فائدہ. یاد رکھنا دین کا کوئی عمل فائدے سے خالی نہیں. ایک آدمی داڑھی بھی رکھے جھوٹ بھی بولے، ایک آدمی داڑھی منڈائے جھوٹ بھی بولے، تو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ داڑھی رکھنے والا بڑا مجرم ہے اور داڑھی منڈانے والا چھوٹا مجرم ہے. کیونکہ داڑھی منڈانے سے سارے حرام حلال ہو جاتے ہیں اور داڑھی رکھنے سے سارے حرام حرام ہو جاتے ہیں. تبلیغ میں جانے سے سارا دین فرض ہو جاتا ہے، تبلیغ میں نہ جائے تو کچھ بھی فرض کوئی نہیں. دیکھو داڑھی رکھے جھوٹ بول رہا ہے تو کیا داڑھی منڈانے سے جھوٹ حلال ہو جاتا ہے؟ جھوٹ کس وجہ سے حرام ہے؟ داڑھی کی وجہ سے یا اللہ کے حکم کی وجہ سے؟ صحیح تولنا کس وجہ سے ہے؟ داڑھی کی وجہ سے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے؟ ایک رشوت حلال ہو گئی داڑھی منڈا دی اور رشوت حرام ہو گئی داڑھی. چلا لگایا تو جھوٹ بولنا حرام، چلا نہیں لگایا تو جھوٹ بولنا حلال. یہ ایسی جہالت شیطان نے پھیلا دی. انہوں نے کہا جی داڑھی رکھ کے گناہ کریں تو شرم آتی ہے. میں کہتا ہوں کلمہ پڑھ کے گناہ کریں تو شرم نہیں آتی، تو داڑھی رکھ کے گناہ کرنے سے شرم کا کیا مطلب ہے؟ داڑھی سے شرم نہیں، کلمے سے شرم ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. شرم کلمے کی ہے، کلمے کی. کلمہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، داڑھی نہیں کہتی جھوٹ نہ بولو. کلمہ کہتا ہے سچ بولو، داڑھی نہیں کہتی سچ بولو، داڑھی نہیں کہتی سچ بولو. تبلیغ نہیں کہتی سچ بولو، کلمہ کہتا ہے سچ بولو. چلے لگانے سے اسلام فرض نہیں ہوا، کلمہ پڑھنے سے اسلام فرض ہوا ہے. اور دیکھو جی ایک سال تبلیغ میں لگا لیا پھر بھی اس کا یہ حال ہے، تو سال نہ لگائے تو پھر جو مرضی کرے. اگر تبلیغ میں چلہ نہ لگائے تو پھر سارے حرام حلال ہو گئے، اور چلہ لگا لے تو سارا دین فرض ہو گیا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. حج کر لے تو سارے گناہ اب سارے حرام اس کے لیے حرام ہو گئے، اور حج نہ کرے تو ساری چھٹی. انہوں نے کہا جی اکٹھا ہی معاف کراواں گے، اور پہلے ہی مر گئے. پھر میرے بھائیو دین کا تعلق قرآن حدیث سے ہے، افراد سے نہیں ہے. سچ قرآن کہتا ہے بولو. تبلیغ اور داڑھی کی وجہ سے سچ فرض نہیں ہوا. صحیح تولنا قرآن کہتا ہے، داڑھی اور تبلیغ کی وجہ سے صحیح تولنا فرض نہیں ہوا. اگر کوئی تبلیغ والا برا ہے تو تبلیغ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. میں برا ہوں تو مجھ سے لڑو، نماز کیوں چھوڑ دو؟ اچھا اگر تبلیغ والے برے ہیں تو پھر نماز بھی تو پڑھتے ہیں، نماز بھی چھوڑ دو. ان کا یہ نماز تو اللہ کا حکم ہے. اچھا نماز اللہ کا حکم ہے، تبلیغ فتو کا حکم ہے. یہ ایسے پاگل پھر رہا ہے بستر اٹھا کے. سارا جہان حرکت میں آیا ہوا ہے، کسی نتھو فتو کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کسی تحریک کی بات نہیں ہے کہ اتنے افراد تیار کر سکے. کتنی تحریکیں پھر رہی ہیں دنیا میں، کتنی تحریکیں. افراد ختم ہو گئے، قربانی دینے والے ختم ہو گئے، ہے ہی نہیں. لوگوں کے پاس افراد ہی ختم ہو گئے. اور یہاں اللہ مجمع کا مجمع بھیج رہا ہے. یہ تبلیغی جماعت کا کمال نہیں ہے، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے. کسی کو نہ کوئی بات کر سکے. جاؤ رائمنڈ میں بیٹھو، ایک بیان کوئی ایسا دکھا دو جو کہ یہ بیان تو بڑا دل کو لگا. ایسی ٹھنڈی باتیں ہیں کہ آدمی بھاگ جائے. کوئی بیان نہیں، کوئی تقریر نہیں. اور پوری دنیا میں دکھاؤ کہ بیان کرنے والا سو رہا ہو اور لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں دکھا دو. جاؤ فجر کا بیان دیکھو، عبدالوہاب صاحب سو رہے ہوتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ عبدالوہاب نے اکٹھا نہیں کیا، یہ تقریروں نے اکٹھا نہیں کیا، یہ ایمان نے اکٹھا کیا ہے. تبلیغ کی محنت کی بنیاد اعمال ہیں. اعمال کی وجہ سے لوگ پھر رہے ہیں، ورنہ عرب اٹھ کے نہ آتے. یہاں بھی میں نے ابھی دیکھا عربوں کو، عرب نہ آتے.
جن کے زبان میں قرآن، مکے کے قریشی آ کے چلے لگائیں، کیوں؟ ان کے ہاں دین نہیں ہے، ان کے ہاں توحید نہیں ہے۔ ہمیں کیا توحید کہ ان کے پاس توحید ہے، ہمیں تو توحید کی خبر ہی کوئی نہیں۔ جس آدمی کی نگاہ مخلوق کی طرف جاتی ہے اسے کیا خبر توحید کیا ہوتی ہے؟ جو مخلوق کی جیب کو دیکھ کے چلتا ہے اسے کیا پتا توحید کیا ہوتی ہے؟ ہاں ظاہری توحید ہے، اتنی توحید سے بھی جنت مل جائے گی، اتنی توحید سے بھی جنت مل جائے گی، لیکن توحید کی حقیقت اس سے کوسوں دور ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ بات میں واضح کر رہا ہوں، آپ اتنے لوگ آئے ہیں، میں بھی تھکا ہوں، بات کر کے بھی تھک رہا ہوں، لیکن میں اس لیے بات لمبی کر رہا ہوں کہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں، پھر فیصلہ آپ کر لیں۔ ایک دفعہ دھیان سے سن لیں، فیصلہ آپ خود کر لیں۔ 2 گھنٹے سے بات اوپر جا چکی ہے، پورے 2 گھنٹے میں نے اپنی دعوت نہیں دی کہ ہم یہ کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت کا ممبر بننے کی دعوت نہیں دی۔ اللہ سے جڑ جاؤ، اس میں میری ضرورت تھی، آپ کی ضرورت، اس میں تبلیغی جماعت کا کیا سوال ہے؟ نبوت والی زندگی اختیار کرو، میری ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے۔ نماز پہ آؤ، اخلاق پہ آؤ، علم سیکھو، ذکر کرو، اخلاق بناؤ، اخلاص سیکھو، دنیا میں اسلام پھیلاؤ، تو اس میں ہمارا ممبر بننے کا کیا سوال ہے؟ تبلیغی جماعت کا فرد بننے کا اس میں کیا سوال ہے؟ ہر مسلمان تبلیغ والا ہے، ہر مسلمان نمازی ہے، چاہے پڑھے یا نہ پڑھے، نماز فرض ہے، ہر مسلمان کے ذمہ روزہ فرض ہے، رکھے یا نہ رکھے، ہر مسلمان تبلیغ والا ہے، کرے یا نہ کرے مرضی اس کی، چاہے بستر اٹھا کے پھینک دے، چاہے بدعتی کہے، چاہے مشرک کہے، چاہے جو مرضی کہے، تبلیغ اس کے ذمہ ہے۔ ہم برے ہیں تو تم آ کے کرو، تو ہم کو اس لیے ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہمارے جیسے بن جاؤ، ہم کہتے ہیں صحابہ جیسے بنو، اللہ کے نبی جیسے بنو۔ ہم تو درمیان میں ڈاکیا ہیں، ڈاکیا پارسل دینے آتا ہے تو ڈاکیے کا حدود اربا کوئی نہیں دیکھتا کہ کپڑے کیسے ہیں، ٹوپی کیسی ہے، کون ہے، جاتا ہے کہ میراثی ہے، وہ اپنا پارسل دیکھتا ہے، پارسل اپنا ہے تو لے لیتا ہے، نہیں ہے تو واپس ہو جاتا ہے۔ میری حیثیت یا ہر تبلیغ کے آنے والے آدمیوں کی عزت ڈاکیے کی ہے، ڈاکیے کی۔ انہیں مت پرکھو، دوسروں کو پرکھنے کا حکم بھی نہیں، اپنے آپ کو پرکھو، میں کیا ہوں۔ جب یوں کرتے ہو تو 3 انگلیاں اپنی طرف اٹھتی ہیں، ایک دوسرے کی طرف اٹھتی ہے۔ اگر کسی میں ایک برائی دیکھو تو یاد رکھو تم میں 3 برائیاں پہلے سے ہیں۔ جو اوروں کی برائیاں دیکھتا ہے وہ اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ جو اپنے آپ کو اچھا سمجھے وہ کبھی ہدایت پہ نہیں آتا، جو اپنے آپ کو پورا سمجھے وہ کبھی پورا نہیں ہوتا۔ ہم تو ناقص، ہمارا دعویٰ ہی نہیں کہ ہم باعمل ہیں۔ ہم تو بھائی ہم بھی عمل سیکھ رہے ہیں، تم بھی عمل سیکھو، اور یہ ختم نبوت سے اس کو جوڑو، رائمنڈ سے مت جوڑو، تبلیغی جماعت سے مت جوڑو، تبلیغ کو ختم نبوت سے جوڑو، تو پھر سب کے دل میں ہوتا ہے۔ اسی لیے تو سارے لوگ آ رہے ہیں، عرب کیا، عجم کیا، کالے کیا، گورے کیا، امریکن کیا، افریقن کیا، ایشین کیا، آسٹریلین کیا، دیکھو بھرا پڑا رائمنڈ۔ اتنے بڑے مجمع کو کوئی حکومت روٹی نہیں کھلا سکتی، روزانہ 5000 آدمی روٹی کھاتا ہے، اتنے بڑے مجمع کو کوئی حکومت روٹی نہیں کھلا سکتی۔ ان کا یہ آٹا کہاں سے ہے، یہ کہاں سے آ رہا سارا؟ ان کا جس کی تعریف کر رہا وہی دے رہا۔ تو تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے۔ اپنے ذمے سمجھو، میرے کرو یا نہ کرو آپ کی مرضی، اپنا ذہن تو صاف کرو کہ میرے ذمے ہے بھائی، ذمے تو سمجھو، ذمے سمجھو گے تو کبھی کرنے بھی لگو گے، ذمے ہی نہ سمجھو تو توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ اپنے ذمے سمجھیں کہ دنیا میں اسلام پھیلانا میرے ذمے ہے۔ 4 ارب کافر ہیں، روزانہ لاکھوں کفر پہ مرتے ہیں، 1 ارب مسلمان ہیں شرابی جواری ہو کے مر رہے، کون ان پہ کام کرے؟ ساری دنیا میں جاؤ، تبلیغ اپنے ذمے سمجھو۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ أَبَلَّغُ عَنِّي وَلَوْ آيَةً إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي كَافَةً لِلنَّاسِ رَحْمَةً فَأَدُّوا عَنِّي أَلَا وَإِنَّ رَبِّي دَاعِيَ وَإِنَّهُ سَائِلِي هَلْ بَلَّغْتَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ بَلَّغْتُ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ یہ احادیث مبارکہ ہیں جو کہتی ہیں تبلیغ تمہارے ذمے ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس آخری بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ تبلیغ کو تبلیغی جماعت سے نہ جوڑیں، تبلیغ کو ختم نبوت سے جوڑیں۔ پھر ہر آدمی ختم نبوت والا ہے، ہاں میرے بھی ذمہ ہے، سیکھو۔ سیکھنے کی فضا اللہ نے یہاں بنا دی ہے، یہ بات غلط فہمی کی وجہ سے لوگ نہیں آتے، اللہ نے سیکھنے کی فضا بنا دی، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ نے اکٹھا کر دیا۔ امت تو پہلے ہی ٹوٹی پڑی اختلافی باتوں میں لڑ 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 کے ایک دوسرے کا خون کر دیا، اس کو اسلام کا نام دے دیا کہ یہ اسلام ہے، کہ ایک دوسرے کو مارتے رہو، یہ اسلام ہے۔ اس کا آخری فائدہ کافر کو جاتا ہے۔ سلمان
بڑی دولت ہے، مسلمان کو کافر کہنا آسان کام نہیں ہے. ادنا سے ادنا مسلمان قیامت کے قریب تو نہ نماز ہوگی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کچھ بھی نہیں، صرف کلمہ ہوگا. اللہ ان کی برکت سے قیامت کو نہیں آنے دے گا. اس کلمے والے کے وجود کی وجہ سے قیامت نہیں آئے گی. جب یہ مر جائیں گے پھر قیامت آئے گی. تو آج کے مسلمان تو بڑے اچھے ہیں، کچھ نہ کچھ تو اللہ کو یاد کر ہی لیتے ہیں. کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ. ایک ہمارا عزیز تھا، بالکل شرابی، بیچارہ اسی میں مر گیا. ایک دن میں اس کی گاڑی میں جا رہا، وہ گاڑی رہا، میں ساتھ بیٹھا، اس سے کہنے لگا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کبھی چھوکا نہیں. حیران ہو گیا، یا اللہ کبھی ہمیں اس کا خیال نہیں گزرا. اور وہ بیچارہ ساری زندگی نشے کرتا کرتا نشوں میں مر گیا، لیکن اس کے اندر کا حال یہ تھا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کبھی چھوکا نہیں. اللہ اکبر. سے کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، پتہ نہیں کون سی بات اللہ کو پسند آئی پڑی ہو اور آپ اس کے عیب نکال رہے ہو اور وہ بخشا جا چکا ہو. تو تبلیغ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، لہذا ہمارے ذمے ہے. رائمنڈ کی وجہ سے نہیں، تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں، ختم نبوت کی وجہ سے ذمے ہے. ساری دنیا میں اسلام پھیلانا ہمارے ذمے ہے. جاؤ پھیلا دو. اتنی بات آپ نے مینا میں کہی اور پھر اس کو صحابہ نے سچ کر کے دکھایا. 10 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور 90 ہجری میں اسلام پاکستان میں آ گیا. 80 سال کے اندر اندر اسلام ملتان تک، دیپال پور تک، کشمیر تک اور کاشغر تک اور سینیگال تک، چاڈ تک، شمالی افریقہ، جنوبی فرانس، پرتگال، سارا اندلس، استنبول کے دروازوں تک اتنا بڑا حدود دربا ان کے پاؤں کے نیچے سمٹ کے آ گیا. صرف 80 سال کے اندر یہ اسلام پھیلا ہے. 5 صحابہ پنجگور میں ہیں. حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان میں دفن، براء ابن مالک نہامند میں دفن، نعمان ابن مقرن، براء ابن مالک تستر میں ہیں، نعمان بن مقرن اور عمرو ابن معدی کرب نہامند میں ہیں، عبد الرحمن ابن سمرہ خراسان میں ہیں، ابو رافع غفاری خراسان میں ہیں، اور ربیع بن زیاد الحارثی سجستان میں ہیں، اور عقبہ ابن نافع الجزائر میں ہیں، ابو زمع انصاری تیونس میں ہیں، ابو لبابہ انصاری تیونس میں ہیں، عبد الرحمن بن عباس عابد بن عباس شمالی افریقہ میں ہیں، رویفہ انصاری لیبیا میں ہیں، عبد الرحمن غافقی فرانس میں ہیں، اسد بن فرات لیبیا میں ہیں، ابو ایوب انصاری استنبول میں ہیں، ابو طلحہ انصاری جزائر روم میں ہیں، ابو عبیدہ بن جراح اردن میں ہیں، اور عقبہ ابن عامر مصر میں ہیں، اور خالد ابن ولید شام میں ہیں، فضل ابن عباس شام میں ہیں، ابو الدرداء شام میں ہیں، بلال شام میں ہیں، عبادہ بن صامت اردن میں ہیں، شرابیل بن حسنہ اردن میں ہیں، زرار ابن ازور اردن میں ہیں، معاذ ابن جبل اردن میں ہیں، عبد الرحمن بن معاذ اردن میں ہیں، عبداللہ ابن رواحہ اردن میں ہیں، زید ابن حارثہ اردن میں ہیں، اور جعفر بن ابی طالب اردن میں ہیں. اور یہ ایک لہر جا رہی، یہ لہر جا رہی، یہ صحابہ ہیں، ان کی قبریں بنتی جا رہی اور اسلام پھیلتا جا رہا، پھیلتا جا رہا، پھیلتا جا رہا. ان کے گھر چھوٹے اور ہم تک اسلام آیا. اب ہم کہیں گھر چھوڑنا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ جہاں لکھا ہے وہاں آپ پڑھتے نہیں، جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا کوئی نہیں، تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ نوائے وقت میں تو نہیں لکھا ہوگا، ڈائجسٹ میں تو نہیں لکھا ہوگا. صحابہ کی زندگی پڑھو، وہاں نظر آئے گا کہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں مرے. تو تبلیغ وہ پرانا سبق ہے، کوئی نئی جماعت نہیں وجود میں آ گئی. اپنا سمجھو، اللہ کرو یا نہ کرو اپنا سمجھو، اپنے ذمے تو سمجھے. ایک آدمی نہ نماز پڑھے نہ ذمے سمجھو تو برباد ہو گیا. حجی میرے ذمے ہے، میری کوتاہی ہے، دعا کرے اللہ مجھے توفیق دے. مل جائے گی کسی دن. حجی تبلیغ میرے ذمے ہے، کوتاہی ہو رہی، دعا کریں اللہ معاف کرے، توفیق مل جائے گی. کہ ہمارے ذمے کوئی نہیں کہ 20 بچے اٹھا کے 20 بچے چھوڑ کے چلے جانا اور گھر چھوڑ کے چلے جانا اور بستر اٹھا کے چلے جانا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور وہ صحابہ کی زندگی اس میں لکھا ہوا ہے. اتنے نام تو میں نے گنا دیے کہ کہاں کہاں دفن ہے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں دفن ہوئے. اور بھی نظر آ جائیں گے، اور بھی مل جائیں گے. فروخ رحمت اللہ علیہ اپنی بیوی کے پاس آئے، کہنے کہ ترکستان میں جہاد ہو رہا ہے، میں چلا جاؤں. کہنے کہ میں حاملہ ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ کے جاؤ گے؟ کہنے لگی تیرا حمل اللہ کے سپرد، یہ 30,000 درہم ہیں کہ تو رکھ اور مجھے اجازت دے میں جاؤں اللہ کے راستے میں. اس زمانے کی عورتیں آج کی طرح تو نہیں تھی نا کہ ہم نہیں جانے دیں گی. انہوں نے اپنے یہ نہیں کہ ان کے حق نہیں تھے، انہوں نے حق معاف کر دیتا، معاف ہے آگے لے لیں گے. بقول مولانا سعید خان صاحب کے
جو وہ کہتے ہوئے رحمت اللہ علیہ وہ یہ کہہ کے نکلتے تھے لوٹ گیا تو ہو جائے گی ملاقات نہیں تو جنت میں مل لیں گے. اب یہ نکلے فروخ رحمت اللہ علیہ بیوی کو حاملہ چھوڑ کے کہاں؟ ترکستان کی طرف. 1 مہینہ 1 چلہ 3 چلے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کوئی خبر نہیں فروخ کہاں گئے. پیچھے بیٹا پیدا ہوا پروان چڑھا جوان ہوا اس کی جوانی ڈھل رہی یہ بچہ پروان چڑھ رہا وہ اپنے خاوند کی آس میں انتظار میں دیواروں کے ساتھ اس کی جوانی گزر رہی. سیاہی سفیدی میں بدل گئی رونق جھریوں میں بدل گئی جوانی بڑھاپے میں بدل گئی. آس کا پنچھی پھر بھی نہ ڈوبا انتظار پھر بھی رہی کہ کبھی تو آئے گا کبھی تو آئے گا. 30 برس گزر گئے فروخ کو پتہ ہی کوئی کبھی خبر آئے کہ زندہ ہے کبھی خبر آئے شہید ہو. ایک رات میں ایک بڑے میاں ہتھیار سجائے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے. لوگ عشاء پڑھ کے لوٹ چکے اور اپنے گھوڑے پہ دل کی چال چلتے آ رہے. ان خیالات میں غلطان و پیشان پریشان حیران. یہ کون ہے؟ یہ وہ جوان ہے جو آج سے 30 برس پہلے نکلا تھا کالی داڑھی کے ساتھ آج لوٹا ہے سفید داڑھی کے ساتھ. فروخ اس سوچ میں ہے کہ بیوی زندہ بھی ہے یہ مر گئی حاملہ تھی کیا ہوا. 30 برس میں تو نسل ختم ہو جاتی ہے کوئی مجھے پہچانے گا بھی صحیح کہ نہیں پہچانے گا. انہی خیالات میں اور انہی افکار میں ڈوبے ہوئے چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے. گھر کا دروازہ پتہ نہیں کیسے کھلا رہ گیا تھا تو گھر کے اندر داخل ہو گئے. گھوڑے سمیت جو اندر گھوڑے سے اترے گھوڑے کی آواز ہتھیاروں کی آواز. ان کے بیٹے تھے ربیعہ وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے دیکھا تو چاندنی میں ایک بڑے میاں گھوڑے کی لگام پکڑے ہتھیار سجائے کھڑے ہوئے. ان کے تن بدن میں آگ لگی. انہیں آگے بڑھ کے یوں ان کو گریبان سے پکڑا. اب بڑے میاں تجھے شرم نہیں آتی مسلمانوں کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوتے پردے دار گھر میں. اب یہ بیچارے گھبرا گئے. انہوں نے یوں سمجھا کہ شاید میں غلطی کھا گیا کسی اور گھر میں آ گیا. 30 برس کہنے لگے بیٹا معاف کر دینا میں یہ سمجھا یہ میرا گھر ہے میں اپنا گھر سمجھ کے آ گیا. تو انہوں نے نا ایک اور جھٹکا دیکھا. اچھا شرم بھی نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے ایک غلط کام کیا ازرے گناہ بدتر از گناہ اوپر سے کہ تو گھر میرا ہے چلو میں تمہیں قاضی کے پاس لے کے چلوں. اب یہ معذرت کر رہے وہ غصہ دکھا رہے. اس آوازیں بلند ہوئی تو ماں کی آنکھ کھل گئی اوپر چوبارے پہ لیٹی ہوئی. انہوں نے کھڑکی کھول کے جو دیکھا تو 30 برس کی ریل چلتے 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 چند سیکنڈ میں 30 برس کی منزل طے ہوئی اور بوڑھے فروخ میں جوان فروخ کی جھلکیاں نظر آنے لگی اور ان کی چیخ نکل گئی. تو انہوں نے گھبرا کے دیکھا میری ماں کو کیا ہوا ہاں نکلی. ربیعہ کجی اماں کا کس سے لڑ رہے ہو کا کوئی اجنبی ہے پتا ہے کون ہے یہ اجنبی کا نہیں کہ یہ تیرا باپ ہے جس کے لیے میں نے زندگی گزار دی. تیرا باپ ہے پاؤں میں پڑ اس کے گر گئے قدموں میں پاؤں چومنے لگے پاؤں پکڑ لیے معافی مانگنے لگے. باپ بیٹا گلے مل رہے. پڑھو کہانیاں یہ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح گھر چھوڑے. فجر کی اذان ہو گئی میاں بیوی کی کہانی چلتی رہی 30 برس کی. کہنے لگے بیوی نے کہا وہ بیوی سے کہنے لگے جو پیسے دیے تھے اس کا کیا کیا. کہنے لگے مسجد میں جا کے دیکھ لینا. کہنے لگے ربیعہ کہاں ہے. کہنے لگے وہ تو پہلی اذان پہ چلے گئے. جب یہ پہنچے تو اذان نماز ہو گئی نماز ہو چکی تھی تو اپنی نماز پڑھی اور روضہ پر تشریف لائے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کہ اس وقت روضہ اطہر مسجد سے باہر تھا. تو آ کر اپنی محبت میں 30 برس کی قضائیاں دینے لگے. سلام پڑھتے رہے اتنے میں جو نظر پڑی تو مسجد کھچ کھچ بھر چکی.
اور ایک نوجوان مسجد پہ بیٹھا درس دے رہا، بینائی کمزور ہو چکی، پہچان نہیں سکے کون ہے، تو پیچھے ہو کے بیٹھ گئے، سنتے رہے۔ جب درس ختم ہوا تو ساتھ والے آدمی سے کہنے لگے بیٹا یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے بڑے میاں چچا جان معلوم ہوتا ہے آپ مدینے کے نہیں ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، مدینے کے امام کو نہیں جانتے؟ کہ بیٹا میں ہوں تو مدینے کا، آیا بڑے مدت کے بعد۔ کہا یہ ربیہ ہیں مالک کے استاد، ابو حنیفہ کے استاد، سفیان ثوری کے استاد، سفیان بن عیینہ کے استاد، اور یحییٰ بن معین کے استاد، اور یہ ان کی تعریف جیسے کوئی عقیدت میں تعریف کرتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا لم تنتسبہ الیہ، تو نے نام تو بتایا، اس کے باپ کا نام ہی نہیں بتایا۔ عرب میں دستور ہے باپ کا نام ساتھ بتاتے ہیں، تو جذبے میں امام کہہ کر ربیہ کہہ کر نام نہیں بتایا۔ کلم تنتسبہ الیہ، تو نے یہ تو بتایا نہیں بیٹا کس کا ہے۔ کہا چچا جان یہ فروخ کا بیٹا ہے، اس کا باپ چلا گیا تھا اللہ کے راستے میں، آج تک لوٹ نہیں۔ پڑھو تاریخ، چھوڑو اخباروں کا پڑھنا اور ناولوں کا پڑھنا، چھوڑو تاریخ پڑھو، پھر پتہ چلے کہ اسلام کے پھیلانے کے لیے کیسے گھر۔ فتح کی تاجد پاک نبی نے، خیبر داگڑ پکا، مومن نال خوشی دے بیٹھے، پیار جہوں دا دھکا، مومن نال خوشی دے بیٹھے، پیار جہوں دا دھکا، شاہ علی دے گوڑے اوتے سرور سی سر دریا، اس حالت دے مستی اندر رب دا وحی اتریا، اس حالت دے مستی اندر رب دا وحی اتریا، حضرت نال وہی مشغولی، دیسن باروں سوئے، دیگر وقت فرض دا چلے، شام متفکر ہوئے، دیگر وقت فرض دا چلے، شام متفکر ہوئے، جے حلاتا پاک نبی نو ہو سی بے آرامی، نہیں تا فرض
قضا ہووے گا متھے لگ سے خامیں نہیں تا فرض قضا ہووے گا متھے لگ سے خامیں شاہ علی نو اس فکر وچ غم دیا تشتایا دوہاں ولاں تھی رہنا آوے کی کرے کراں خدایا دوہاں ولاں تھی رہنا آوے کی کرے کراں خدایا اوڑک ہاں قبول کیتے نے یار ولوں رایا وے یار ہووے دل گیری محمد کھو عبادت پاوے یار ہووے دلگیر محمد کھو عبادت پاوے تکسیروں دل گیر نہ ہونو شالا یار یگانے اور عذاب سرے پر در ساں پوے نا بنگ یارانے اور عذاب سرے پر در ساں پوے نا بنگ یارانے ویکھ دیاں دن لتھا اوتھے حضرت شاہ نہ ہلے ہوئی قضا نماز اثر دی غم تھی آسو چلے ہوئی قضا نماز اثر دی غم تھی آسو چلے جدوں فرشتہ رخصت
उठ खलोया शायली नू रोंदा तक के पुछन कहो की होया शायली नू रोंदा तक के पुछन कहो की होया।